This is 41st lecture of our course General Methods of Teaching. آج کے لیکچر کے اندر ہم دو بہت مختلف ٹیچنگ میتھڈس کو ڈسکس کریں گے. مختلف اس لیے کہ ایک جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ ہے اور دوسرا جو ہے وہ ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ ہے. کوئی میتھڈ بھی جو ہے وہ جیسا ہم پہلے بات کرتے آئے ہیں اچھا یا برا نہیں ہوتا. اس کا استعمال جو ہے وہ کس جگہ پر کیا جانا ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ وائل سلیکٹنگ اے میتھڈ. سو آج کے جو دو میتھڈس ہیں ون از ڈسکوری لرننگ اینڈ دا ادر ون از پریزنٹیشن. ڈسکوری لرننگ از اے لرنر سینٹرڈ میتھڈ اور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ, جبکہ پریزنٹیشن جو ہے دیٹ از اے ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ. ان دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے, لیکن جو اگر ہم اس کو لرنر سینٹرڈ میتھڈ کے حوالے سے بات کریں تو ہم یوز کرتے ہیں ڈسکوری لرننگ میتھڈ کو, جہاں پر اسٹوڈنٹ کی لرننگ ہو رہی ہے. اور یو کین سے دیٹ فار لرننگ ایکٹیویٹیز وی پریفر لرننگ سینٹرڈ میتھڈس, جس میں سے آج ہم نے سلیکٹ کیا ہے ڈسکوری لرننگ میتھڈ کو. اور جو ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اپنے لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے بات کی تھی ڈائریکٹ انسٹرکشن کے اوپر, تو آج ایک اور ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ ہم ڈسکس کریں گے دیٹ از پریزنٹیشن, اور دیکھیں گے کہ اچھی پریزنٹیشن جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے. سو لیٹس اسٹارٹ وتھ ڈسکوری لرننگ. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں آئی وانٹ یو ٹو ہیو اے لک آن دس پکچر. دیکھیں اس پکچر کے اندر کیا ہے. Try to describe this picture. Describe this picture for yourself. It's very simple picture. اس کے اندر کیا ہے, آپ کو دو بچے نظر آ رہے ہیں بہت اسمائلنگ فیس کے ساتھ. ایک بچہ جو ہے وہ نیچے لیٹا ہوا ہے, خوش ہو رہا ہے. دوسرا بچہ جو ہے وہ کچھ ڈرائنگ کر رہا ہے اور کلر کر رہا ہے اور ساتھ میں اسمائلنگ فیس ہے, خوش نظر آ رہا ہے. سائڈ کے اوپر آپ کو کچھ چاک پڑے ہوئے نظر آئیں گے. This is simple activity. Can we say that this is discovery learning? اس کو ہم ڈسکوری لرننگ نہیں کہہ سکتے, یہ سمپل ایکٹیویٹی ہے. عام طور کے اوپر سمجھا جاتا ہے کہ کوئی سا بھی اگر کسی میں بھی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے سو سم ٹائمز پیپل ٹینڈ ٹو یوز ورڈ ڈسکوری لرننگ فار ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ. All activities are not discoveries. Discovery learning is a method which employs اسپرٹ آف ڈسکوری. یہ پکچر جو نظر آ رہی ہے اس میں ایکٹیویٹی ضرور ہے ویئر چلڈرن آر ڈوئنگ چاک ڈرائنگ, دے آر ہیپی. سچ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز آر ویری امپورٹنٹ. اس سے بچے جو ہیں وہ موٹیویٹیڈ بھی فیل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ان کی لرننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن یہ پیور ایکٹیویٹی ہے, اس کے اندر کوئی ڈسکوری نہیں ہے. سو وی کین ناٹ سے دیٹ دس از اے ڈسکوری لرننگ میتھڈ. جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہمیں اس چیز کو فرق کرنا ضروری ہے کہ ڈسکوری کیا ہوتی ہے. ڈسکوری لرننگ اور ڈسکوری میتھڈ جو ہے یہ سمپل ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ نہیں ہے. اٹ از ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ انوالونگ سرٹن ڈسکوری. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسکوری لرننگ ہے کیا. ڈسکوری لرننگ از این اپروچ ٹو انسٹرکشن through which students interact with their environment by exploring and manipulating objects, wrestling with questions and controversies, or performing experiments. اس سے کیا مراد ہے, آپ کو کیا سمجھ آئی کہ ڈسکوری لرننگ کیا ہوتی ہے؟ ڈسکوری لرننگ اس طرح کی وہ ٹیچنگ میتھڈ ہے جس میں بچہ جو ہے وہ انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اور اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے ذہن میں کچھ سوال آتے ہیں, ان سوالوں کا جواب دیتا ہے. ان دس وے چائلڈ لرنس, چائلڈ ڈسکورز نالج فار ہر سیلف اور ہم سیلف. اس کی ہم ایک ایگزامپل لے کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بچے کو پارک میں لے جائیں, اسکول لان میں لے جائیں, اور بچے سے آپ نے یہ کہا کہ اس نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس لان میں کتنی قسم کے پھول ہیں, کتنے رنگوں کے پھول ہیں. اب بچہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, کاؤنٹ کرے گا کہ پیلے رنگ کے کتنے پھول ہیں, نیلے رنگ کے کتنے پھول ہیں,
ہرے رنگ کے پرپل کلر کے کتنے پھول ہیں، وہ ان چیزوں کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرے گا. پھر اسی طریقے سے ہم نے بات کی کتنی قسموں کے پھول ہیں، وہ یہ دیکھے گا کہ اس کو ڈفرینٹ فلاور بیڈز کے اندر کون کون سی قسم کے پھول نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد اگر ٹیچر اس کو کہے کہ آپ یہ دیکھیں، یہ بتائیں کہ کون کون سی قسم کے پھول جو ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، یا کون کون سے پودے جو ہیں ایک لان میں وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، ان کو گروپ کریں. Again, child is going to discover. Teacher is not going to tell the child کہ یہ والے گروپ کے اندر یہ والے پھول آئیں گے یا یہ والے پودے آئیں گے، بلکہ بچہ ان کو خود سے ڈسکور کر رہا ہے. اسی طریقے سے آپ بچوں کو مختلف آبجیکٹس دے دیں، ان سے کہیں کہ ان کو خود سے گروپ کرے. بچہ ہو سکتا ہے کہ راؤنڈ آبجیکٹس کا ایک گروپ بنا دے، ایسے آبجیکٹس جن کی شکل جو ہے وہ اسکوئر ہے ان کا ایک گروپ بنا دے. مے بی کچھ بچے ایسے ہوں جو ان کو ہارڈ اور سافٹ کے اندر ڈیوائڈ کر دیں. ہو سکتا ہے کچھ بچے ایسے ہوں جو کہ ان کو میٹیلک اور نان میٹیلک میں ڈیوائڈ کر دیں. کچھ ہو سکتا ہے بچے ہوں جو ڈینجرس اور نان ڈینجرس میں ان کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کریں. ان کے خیال میں کچھ چیزیں، کچھ اینیملز ڈینجرس ہیں، مے بی پلاسٹک کے ہیں یا کیسے بھی، لیکن بچے کا ایک اپنا کنسیپشن ہو سکتا ہے. دیٹ از ڈسکوری لرننگ، کہ چائلڈ از گوئنگ ٹو ڈسکور ڈفرینٹ کائنڈ آف نالج. اسی طریقے سے آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیگ دے دیں، اس سے کہیں کہ آپ ان کو آبجیکٹس کو تلاش کرو، ان کو آپ ہاتھ لگا کے فیل کر کے بتاؤ کہ اس کے اندر کون کون سے آبجیکٹس جو ہیں وہ ہارڈ ہیں، کون کون سے سافٹ ہیں. بیگ کے اندر سے چیزیں نظر نہیں آ رہی لیکن بیگ کے اندر کچھ ہے، تو بچہ جو ہے ان میں سے جو سافٹ چیزوں کو باہر نکالے گا، بتائے گا کہ اچھا یہ والی سافٹ لگ رہی ہے، نکال کے دیکھیں کہ واقعی میں ان میں سافٹ ہے یا نہیں ہے. دیٹ از ڈسکوری. پھر بچے جو ہیں اور طرح طرح کی گیمز کرتے ہیں. بچے جو ہیں پزلز بناتے ہیں، جگسا پزل، اس کے متعلق ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. ان کو پزلز آپ بچوں کو دے دیں اور ان سے کہیں کہ اس کو جوڑیں، ایک پوری کی پوری تصویر بنائیں. سو اٹ مینس کہ وہ ڈسکور کرے گا کہ اس کے کون کون سے پارٹس جو ہیں کہاں کہاں پر آ سکتے ہیں. ڈسکور اس طرح سے کرے گا کہ وہ یہ دیکھے گا کہ اچھا یہ کارنر کا پیس ہے یا یہ درمیان میں آنا چاہیے، کہاں پر آنا چاہیے. سو دیٹ از ڈسکوری. ایک اور دیکھتے ہیں کہ تھیوریٹیکلی ڈسکوری لرننگ کیا ہوتی ہے، ایک اور ڈیفینیشن کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. Discovery learning encompasses an instructional model and strategies that focus on active, hands-on learning opportunities for students. اس میں جو کی ورڈ ہے that is hands-on. آپ نے بچپن میں کوئی گیم کھیلی ہوگی ٹریئر ہنٹ. اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کے ٹیچرز یا گھروں کے اندر بھی چیزیں چھپا دی جاتی ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جا کے ان چیزوں کو ڈھونڈیں. ٹی وی کے اوپر ڈفرینٹ پروگرامز کے اندر بھی ٹریئر ہنٹ ایک بہت کامن گیم ہے. اسکولوں کے اندر جو فن فیئر، مینا بازار ہوتا ہے، سم ٹائمز اس کے اندر بھی یہ والی گیم کی جاتی ہے. بچے کیا کرتے ہیں؟ دے آر ویری ایکٹیولی انوالوڈ ان دیٹ پروسیس ٹو ڈسکور دا ٹریئر. آپ بچوں سے کچھ پزلز بناتے ہیں، اس کے اندر ووکیبلری اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. آپ بچوں سے کہتے ہیں کہ اس پزل کے اندر 10 ووکیبلری ورڈز ہیں، 10 ورڈز ہیں جو کہ آپ نے ڈھونڈنے ہیں، 5 ورڈز ہیں جو آپ نے ڈھونڈنے ہیں. اٹ از اگین ڈسکوری لرننگ. سو I go back to this definition which says discovery learning encompasses an instructional model and strategies that focus on active hands-on learning opportunities for students. کہ بچہ جو ہے اس کا دماغ بھی ایکٹیولی اس میں انوالوڈ ہے and mostly it is hands-on experience. So discovery learning is something which engages children very much in the learning process. اب نظر ڈالتے ہیں کہ ڈسکوری لرننگ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی یہ بھی تو ایٹریبیوٹس میں ہی آتا ہے کہ ہینڈز آن ہوتے ہیں، ایکسپیرینسز ہیں اور اسٹوڈنٹس آر ایکٹیولی انوالوڈ. یس، بٹ لیٹس سی کہ کچھ اور ایجوکیشنسٹ جو ہیں انہوں نے کون سے ایٹریبیوٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے.
So Tracy Bicknell, Holmes and Paul Hoffman explain that discovery learning has three main characteristics. They are exploration and problem solving. Second, student-centered activities based on students' interests. And scaffolding new information into students' funds of knowledge. تو ابھی جو ہم نے بات کی وہ یہ کہ انہوں نے جو آئیڈینٹیفائی کیا ہومز اور ہافمین نے، وہ یہ کہ تین چیزیں ہیں. ایکسپلوریشن، کہ بچہ ایکسپلور کر رہا ہے. جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ ایک آپ نے پزل بنا دیا ہے ووکیبلری کا اور بچوں سے کہا ہے کہ اس میں سے 5, 10, 15 ورڈز نکالیں. بچہ ایکسپلور کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں پرابلم کو سالو کر رہا ہے. پرابلم کیا ہے کہ ورڈز جو ہیں وہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں. اس میں بہت سارے الفابیٹس موجود ہیں لیکن ہر ایک الفابیٹ کا جو سیکوینس ہے اس میں ورڈ نہیں ہے. سو پرابلم کیا ہے؟ ورڈز کا چھپا ہونا. اور ایکسپلوریشن کیا ہے؟ ان چھپے ہوئے ورڈز میں سے، ان چھپے ہوئے لیٹرز جو ہیں، یا کہہ لیں کہ ان لیٹرز میں سے ورڈز کو ایکسپلور کرنا. سو دیٹ از این ایٹریبیوٹ آف ڈسکوری لرننگ، کہ اس میں ایکسپلوریشن بھی ہے اور کچھ پرابلم بھی ہے. ابھی میں نے جو اگزامپل آپ کو دی ٹریئر ہنٹ کی، پرابلم کیا ہے کہ ٹریئر از دیئر بٹ اٹ از ناٹ آبویس، اٹ از ہڈن. کہ پرابلم یہ ہے کہ وہ چھپا ہوا ہے اور آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے. سو اس کے اندر امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ڈسکوری لرننگ میں کہ دیر از اے پرابلم اینڈ دین دیر از آلسو این ایکسپلوریشن. سیکنڈ اسٹیپ جو کہ ہومز نے اور ہافمین نے کہا وہ یہ کہ یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے اور بچوں کے انٹرسٹ کے اکارڈنگ ہے. ایسی چیز آپ نہیں بنائیں گے، ایسی ایکٹیویٹی آپ نہیں ڈیزائن کریں گے in which teacher is interested but a child is not interested. اگر بچہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ یقیناً اس کے اندر کوئی ایکسپلوریشن نہیں کرے گا، اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ اس میں جا کر اس ڈسکور کریں. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ that is again very much important, that teacher needs to scaffold the information. Scaffold the information for students. کہ بچوں کے پاس ایگزسٹنگ نالج ہے کسی چیز کا، اگر بچہ جو ہے کسی جگہ کے اوپر اس کو ڈفیکلٹی ہو رہی ہے تو ٹیچر کو اس کو ایک آؤٹ سائڈ سپورٹ دینی ہے. ٹیچر نے اس کو ایگزیکٹ وہ ڈسکور کر کے نہیں بتانا، لیکن ٹیچر اس کو سپورٹ کر سکتی ہے. وہ کیسے؟ کہ اگر آپ نے بچے کو پزل دیا ہے اور آپ نے بچوں کو کہا ہے کہ اس کے اندر 10 ورڈز چھپے ہوئے ہیں، آپ نے وہ 10 کے 10 آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ 5 ورڈز اس نے کر لیے ہیں لیکن اگلے 5 اس سے نہیں ڈھونڈے جا رہے. آپ اس کو اسکیفولڈ کیسے کریں گے؟ ایسے نہیں کہ آپ ان کے 5 کے جواب وہ بتا دیں گے کہ یہ والے 5 ورڈز ہیں، بلکہ آپ کیا کریں گے؟ یو میں سے کہ آل رائٹ، ان میں سے جو ایک ورڈ ہے وہ ایف سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے اندر آئی بھی آتا ہے، بچہ ڈھونڈ لے گا. اب اگلے ورڈ کی باری ہے تو آپ میں بھی اس کو سپورٹ کریں کہ آل رائٹ اٹ ہیز ڈبلیو ان اٹ. بچہ اس کو ڈبلیو والے دیکھے گا کہاں کہاں پہ ڈبلیو آ رہا ہے، اس کے اکارڈنگلی کوشش کرے گا کہ اس ورڈ کو ڈھونڈ سکے. تو یہ تینوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ اچھی جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں اس میں کہ دیر از اے پرابلم، دیر از ایکسپلوریشن اینڈ ڈسکوری لرننگ should be according to students' interest, and teacher's role should be of a scaffolder. Scaffolding means providing an outside support. آپ نے اس بچے کو کر کے نہیں دینا لیکن آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ بچہ خود سے کرنے کے قابل ہو جائے. So these are the 3 attributes of discovery learning, very very important attributes. There are different types of discovery learning. مختلف اگر آپ ویب سائٹس پہ چلے جائیں تو آپ کو اس کی ٹائپس مختلف نظر آئیں گی. اگر آپ کوئی کتابیں اٹھا لیں آپ کو اور طرح کی ٹائپس نظر آئیں گی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک ہی طرح کی ٹائپس ہیں.
یہ اس کی کیٹیگرائزیشن اور اس کی کائنڈ جو ہیں وہ ڈفرینٹلی ڈسکرائب کی گئی ہیں. I will show you 2 different kinds of categorization of discovery learning. اس میں ایک جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں, I have got it from a website جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایکسپیریمنٹس ڈسکوری لرننگ ہوتے ہیں. یس کہ ایکسپیریمنٹس کے نتیجے کے اندر آپ کچھ ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں, صرف نتیجے میں نہیں, اس پروسیس کو کرتے ہوئے میں بھی آپ بہت ساری چیزیں ڈسکور کرتے ہیں. سم ٹائمز یو ڈسکور کہ اس کے لیے جو آپ نے مٹیریل یوز کیا ہے وہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہے, آپ کو کچھ ڈفیکلٹی ہو سکتی ہے. یو ڈسکور نالج فار یور سیلف. پھر ایکسپلوریشن, جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ایکسپلوریشن جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے, جس طرح سے پزلز میں ہو سکتی ہے. ٹریئر ہنٹ جو ہے دیٹ از اگین ایکسپلوریشن ایکٹیویٹی. تو ایکسپلوریشن کسی بھی قسم کی ہو تو دیٹ از اے ٹائپ آف ڈسکوری. سیمولیشن بیسڈ لرننگ. سیمولیشنز کیا ہوتی ہیں؟ سیمولیشنز آرٹیفیشل ورچوئل انوائرمنٹس کے اندر کی جاتی ہیں, تو اس کو کمپیوٹر بیسڈ ہوتی ہیں. سو دے آر سیمولیشنز, اور اس کو بھی اگر بچہ کر رہا ہے, بنا رہا ہے, سو اگین دیٹ از ڈسکوری لرننگ. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس سلائیڈ کے اوپر کہ دیر آر 3 other kinds آف لرننگس: پرابلم بیسڈ لرننگ, انکوائری بیسڈ لرننگ اینڈ ویب کویسٹس, جن کو انڈر لائن کیا ہوا ہے اور یہ بلو کلر میں لکھے ہوئے ہیں. ان کو کچھ لوگ کہتے ہیں دے آر ٹائپس آف لرننگ, بٹ دین اگین دیر از اے ڈیبیٹ. سم پیپل سے دیٹ دے آر ناٹ کائنڈس آف ڈسکوری لرننگ, دے آر ڈفرنٹ کائنڈس آف اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ میتھڈس. اور ہم نے بھی اپنے اس کورس میں پرابلم بیسڈ لرننگ کو اور یا انکوائری بیسڈ لرننگ کو ہم نے علیحدہ سے سیپریٹلی ڈسکس کیا ہے, لیکن کچھ لوگ ان کو اسی کی ڈسکوری لرننگ کی کیٹیگری کے اندر ڈالتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ انکوائری اینڈ ڈسکوری لرننگ آر ڈفرینٹ تھنگس, وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ انکوائری کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو اسٹوڈینٹس ہیں انہوں نے ڈیٹا خود سے کلیکٹ کرنا ہوتا ہے, انفارمیشن خود سے گیدر کرنی ہوتی ہے. جو انفارمیشن آئے گی اس کی موجودگی کے اندر وہ کچھ انٹرپریٹیشنز کریں گے. اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ڈسکوری لرننگ جو ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے. انفارمیشن از گیون ٹو دا اسٹوڈینٹس, ان کو ڈیٹا دیا جاتا ہے اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیٹا ہے, اب آپ اس ڈیٹا کو سامنے رکھیں, اس انفارمیشن کو سامنے رکھیں اور اس سے کچھ کنکلوژنز ڈرا کریں. سو دیٹ از ڈسکوری لرننگ. دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین ڈسکوری لرننگ اینڈ انکوائری لرننگ. یہ بات سمجھ میں آتی بھی ہے کہ انکوائر میں جب کہا جاتا ہے, فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو, ہم نے اپنے انکوائری کے لیسن کے اندر ایک ایگزامپل ڈسکس کی تھی کہ ہم بچوں سے یہ کہیں کہ انکوائر یور فیملی فوڈ ٹریڈیشنز. تو بچوں نے انکوائر کرنا ہے, وہ جائیں گے, انٹرویو کریں گے اپنے فیملی ممبر سے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی فیملی کے اندر کون کون سی ٹریڈیشنز رہی ہیں. لیکن اگر ٹیچر کیا کرتا ہے کہ ڈفرینٹ بچوں نے جو بھی ان کے پاس ٹریڈیشنز آئی ہیں وہ بچوں کو پریزنٹ کر دے اور ان سے کہے کہ آپ سملیرٹیز دیکھیں کہ جو لوگ آزاد کشمیر سے ہیں یا جو لوگ پنجاب سے ہیں, جو سندھ سے ہیں, بلوچستان سے ہیں, خیبر پختونخوا سے ہیں, گلگت بلتستان سے ہیں, ان لوگوں کی ٹریڈیشنز میں, فوڈ ٹریڈیشنز میں کون سی سملیرٹیز ہیں اور کون سے ڈفرینسز ہیں. بچوں کو انفارمیشن دے دی گئی ہے اینڈ ناؤ children are going to discover what are the differences and what are the similarities between the traditions. So that is discovery learning. انکوائری لرننگ مختلف ہے, لیکن ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے جس نے کو انکوائری لرننگ کو ڈسکوری لرننگ کے انڈر ہی پلیس کیا ہے. دا پوائنٹ از دیٹ یو انڈرسٹینڈ کہ اگر ہم نے اس کو ساتھ میں بھی پلیس کرنا ہے تو اس کی کیا ریزنس ہو سکتی ہیں, اگر ہم نے اس کو سیپریٹ رکھنا ہے تو اس کا آرگیومنٹ کیا ہے. یہ وہی آرگیومنٹ ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. اب میں اس کے اوپر بات کروں گی کہ ایک ہم نے بتایا ٹائپس آف لرننگ جس میں انکوائری بیسڈ لرننگ واز پارٹ آف ڈسکوری لرننگ ٹائپس. اب میں ایک اور کیٹیگرائزیشن آپ سے شیئر کروں گی.
جو کہ کہتی ہے کہ ڈسکوری لرننگ کی ٹائپس مختلف ہوتی ہیں. اینڈ واٹ آر دوز ٹائپس؟ لیٹس ہیو اے لک آن دوز ٹائپس. The first one is case-based learning. According to this categorization, case-based learning is a kind of discovery learning. کہ آپ بچوں کو کیسز دیں، کیس اسٹڈیز دیں اور ان سے کہیں کہ یہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے، اس کے نتیجے کے اندر کچھ کنکلوژنس ڈرا کریں. فار ایگزامپل، اگر آپ ہیلدی ہیبٹس کے اوپر کوئی لیسن بچوں کو کروا رہے ہیں، آپ ایک کیس ایسا لے سکتے ہیں جس میں بچہ جو ہے رات کو سونے سے پہلے دانت برش کرتا ہے، صبح ناشتے کے بعد دانت برش کرتا ہے، ہیلدی فوڈ لیتا ہے، اس کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، بیڈمنٹن کھیلتا ہے، ٹائم سے سوتا ہے، ٹائم سے اٹھتا ہے. ایک ایسا کیس لے لیں جس کے اندر جو بچہ ہے ٹائم سے اٹھتا ہے، ٹائم سے سوتا ہے، اس کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے، لیکن وہ رات کو دانت صاف نہیں کرتا. ایک تیسرا کیس لے لے کہ جو بچہ جو ہے بہت لیزی ہے، رات کو دیر تک ٹی وی دیکھتا ہے اور اس کی اتنی کیا کہنا چاہیے ہیلدی ہیبٹس نہیں ہیں. ایک چوتھا کیس لے لے. آپ بچوں کو گروپس کے اندر کیسز دے دیں اور ان سے کہیں کہ ڈسکور کریں کہ اس ڈفرینٹ جو کیسز ہیں ان میں سے بیسٹ ہیلدی ہیبٹس کس کی ہیں، لائف سٹائل کون سے بچے کا بیسٹ ہے، کون سا بچہ ہے جس کا لائف سٹائل اچھا نہیں ہے، اور ڈسکور کریں کہ آپ کے گروپ کے اندر آپ لوگوں کے اپنے لائف سٹائلز کون سے کیس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم نے بچوں کو ٹرانسپورٹیشن کا کانسیپٹ پڑھانا ہے تو ہم موسٹلی کیا کرتے ہیں، بچوں کو جا کے بتائیں گے کہ ٹرانسپورٹیشن اس طریقے سے ہوتی ہے اور ٹریفک کی یہ صورتحال ہوتی ہے اور سب کچھ. اس کی بجائے میں اگر آپ اخباروں سے کچھ پکچرز کی فارم کے اندر کیسز کاٹ لیں اور آ کے بچوں کو پریزنٹ کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ڈسکور کریں کہ ٹرانسپورٹیشن کی کیا صورتحال ہے، لاہور میں، پشاور میں کیا صورتحال ہے، فیصل آباد میں کیا صورتحال ہے، کوئٹہ میں کیا ہے، کراچی میں کیا ہے، حیدرآباد میں کیا ہے، اسلام آباد میں کیا ہے. سو اٹ وڈ بی ڈسکوری لرننگ اپروچ. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم بچوں کو اپرچونٹی دیں کہ وہ ڈسکور کر سکیں. سو کیس میتھڈ اور کیس بیسڈ ڈسکوری لرننگ از ان فیکٹ ویری انگیجنگ. آپ ٹرائی آؤٹ کر کے دیکھیے گا، اٹ از ویری انگیجنگ. نیکسٹ دیکھتے ہیں ڈسکوری لرننگ کی ٹائپ کو، دیٹ از کالڈ انسیڈنٹل لرننگ. انسیڈنٹل لرننگ انکلوڈس ٹو کائنڈس آف ایکٹیویٹیز، گیمز لائک ایکٹیویٹیز اینڈ پزلس. جس طرح سے ابھی ہم نے ٹریئر ہنٹ کی ایگزامپل لی، اٹ کمز انڈر انسیڈنٹل لرننگ. اس کے اندر اب بچہ جو ہے ڈفرینٹ قسم کی اس کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے اور اٹ کین بی کالڈ انسیڈنٹل لرننگ، کہ وہ ایک ایونٹ ہے، ایک انسیڈنس ہے جس سے کہ بچہ ڈسکور کر رہا ہے. سو اس کے اندر آپ کوئی سی بھی عام طور پہ فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور اس میں آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ بچے جو ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کریں جہاں پہ کچھ چیزیں چھپا دی جائیں، یا جس طرح سے میں نے ابھی ایگزامپل دی ورڈز کو چھپا دیا جائے. پھر اسی طریقے سے میتھمیٹکس کے اندر ہو سکتی ہے، سڈوکو ایک عام گیم ہے، اب تو موبائلز کے اندر بھی آتی ہے، اس کے اندر بھی کہ نمبرز چھپے ہوئے ہیں، ایسے نمبرز جن کو ایڈ کریں تو یہ آتا ہے. تو وہ بچے اگین ڈسکور کرتے ہیں کہ کون کون سے نمبرز جو ہیں اس میں آئیں گے. سم ٹائمز کہا جاتا ہے کہ یہ پرابلم بیسڈ لرننگ ہے، کہ وہ ایک پرابلم ہے، اس پرابلم کو بچے حل کر رہے ہیں. اٹ از اے کائنڈ آف ڈسکوری لرننگ. پرابلم بیسڈ اس طرح کی پرابلمز جو ہیں ان کو تو ہم ڈسکوری لرننگ کے انڈر لا سکتے ہیں، لیکن ہر قسم کی پرابلم بیسڈ لرننگ جو ہے وہ ڈسکوری لرننگ نہیں بھی ہوتی ہے. لیکن جو میتھس کے ہیں یا جس طرح سے یہ پزلز کی بات ہم کرتے ہیں، سو دے کین بی نیمڈ ایز پرابلم بیسڈ لرننگ ٹاسکس، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر ڈسکوری لرننگ. تو اسی وجہ سے اس کو ڈسکوری لرننگ کی ٹائپ کے انڈر ڈسکس کیا گیا ہے. ایک تھرڈ ٹائپ ہے ڈسکوری لرننگ کی، دیٹ از کالڈ لرننگ بائی ایکسپلورنگ. یہ وہی لرننگ ہے جو کہ ہم نے بات کی ایکسپلوریشن کی، لیکن جو یہ والی لرننگ ہے اس کے اندر جو اسپیسیفک فوکس ہوتا ہے دیٹ از آن کوشچنس. فار ایگزامپل کہ آپ نے بچوں کو کچھ چیزیں دے دی ہیں اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں، جو میں نے ابھی ایگزامپل بھی دی بیگ کی، کہ آپ
اس بیگ کے اندر کیا کیا کچھ ہے. اور بچے جو ہیں وہ اس وقت میں ہارڈ اور سافٹنس کے اوپر بات نہیں کریں گے، بلکہ وہ بتائیں گے اس کو دیکھے بغیر، اچھا کہ یہ جو ہے یہ بال پوائنٹ ہو سکتا ہے ہاتھ لگا کے، دس کوڈ بی فٹ رولر، دس کوڈ بی کامب، دس کوڈ بی لپسٹک، دس کوڈ بی شارپنر، دس کوڈ بی ربر. دے آر گوئنگ ٹو نیم دا آبجیکٹس. ایکسپلور کر رہے ہیں نا ہاتھ سے، فیل کر کے کہ یہ چیز کیا ہوگی. سو دیٹ از ایکسپلوریشن. پھر ایک اور ہے دیٹ از کالڈ لرننگ بائی ریفلیکشن. Learning to ask better questions. Teacher answers a student's questions with additional questions for the student to answer. Reflection کہ بچہ جو ہے اس کو اگر کسی چیز کا نہیں پتا تو وہ کیا کرتا ہے، وہ استاد سے سوال کر رہا ہے، اور ٹیچر از ناٹ گیونگ آنسر ٹو دیٹ کوشچن. ٹیچر اس سوال کے جواب میں اور سوال کرتا ہے، بچہ اس کا جواب دیتا ہے، ٹیچر ایک اور سوال کرتا ہے. یہ پروبنگ کوسچن جو ہوتے ہیں، جو کہ ہم نے انیشیل لیسنس کے اندر ڈسکس کیے تھے. سو موسٹ آف دا ٹائمس ٹیچر پروبز دا چائلڈ. اس طرح سے پروب کرتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کو وہ اپنے سوال کا جواب ڈسکور کر لیتا ہے. فار ایگزامپل، اگر ایک بچہ آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ جو آسمان جو ہے وہ بلو کیوں نظر آتا ہے، سو انسٹیڈ آف ٹیلنگ دا چائلڈ کہ بلو لائٹ اسکیٹرز دا موسٹ دیٹس وائی اٹ لکس بلو، آپ بچے سے یہ پوچھیں کہ اچھا جو آپ کی سورج سے روشنی آ رہی ہوتی ہے وہ کس رنگ کی ہوتی ہے. بچہ جواب دے گا. ٹیچر نیکسٹ سوال کرے، اچھا 7 کلرز ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 7 کلرز جو ہیں ان کی ویو لینتھ سیم ہے یا ڈفرینٹ ہے. اسی طریقے سے بچے کو ٹیچر گائیڈ کرتا چلا جاتا ہے انلیس کہ بچہ اسی جواب تک پہنچ جاتا ہے. اس کو سوکریٹک میتھڈ بھی کہتے ہیں. ہم نے ایک اور لیسن میں بھی اس کے اوپر بات کی ہے. سوکریٹک میتھڈ وہ میتھڈ جس میں ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو جواب نہیں بتا رہا بلکہ ایسے سوال کر رہا ہے کہ بچہ ڈسکور کر سکے جواب اپنے لیے. سو دیٹ از اگین ڈسکوری میتھڈ. اس کو کہتے ہیں لرننگ بائی ریفلیکشن. دین دیر از اندر میتھڈ دیٹ از جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، سیمولیشن بیسڈ لرننگ. ڈو ریمبر ہم نے دیکھی ہے ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشن آف ڈسکوری لرننگ. ایک پہلے ہم نے کیٹیگرائزیشن دیکھی تھی جس کے اندر انکوائری بیسڈ لرننگ کو ڈسکوری لرننگ کی ٹائپ بتایا گیا تھا. اب یہ کیٹیگرائزیشن دیکھیے، اس میں سے کچھ چیزیں تو سیم ہیں جو کہ پہلی کیٹیگرائزیشن میں بھی تھی، لیکن کچھ مختلف ہیں. تو جو سیم ہے اس کے اندر سیمولیشن بیسڈ لرننگ ہے کہ بچے سے یہ کہا جائے کہ آپ کسی بھی چیز کی سیمولیشن بنائے، کمپیوٹر پہ بنائے اینڈ پریزنٹ دیٹ. تو کریٹیوٹی ہے، بچہ خود سے اس کی سیمولیشن بنا رہا ہے. سو دیٹ از اگین ڈسکوری لرننگ. اس کے اندر ڈسکوری لرننگ کے اوپر برونر نے بہت کام کیا، اور برونر کا یہ خیال تھا کہ بچے جو ہیں دے آر نیچرل ڈسکوررز، کہ وہ ایک لرننگ پروسیس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. دے آر انگیجڈ ود دا تھنگس اینڈ دے کین ڈسکور تھنگس فار دیم سیلوز، دے کین ڈسکور نالج فار دیم سیلوز. تو اس نے اس کے اوپر کافی کام کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سنٹیکس کیا ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ نے ڈسکوری لرننگ پلان کی ہے بچوں کے لیے تو اس کے سٹیپس کیا ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اس کو کیسے لے کر چلیں گے کہ اس سے بچوں کی لرننگ واقعتاً ہو سکے. ہم اس کو کیسے اچھے طریقے سے کروا سکتے ہیں. سو دیر آر 9 اسٹیپس آف ڈسکوری لرننگ. The first step is select an activity. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو میں ایکٹیویٹی سلیکٹ کرنے جا رہی ہوں یا کرنے جا رہا ہوں یہ واقعی میں ڈسکوری لرننگ اس کے اندر ہوگی. ایسا نہ ہو کہ آپ سمپل ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کروائیں، ایکٹیویٹی تو ہو لیکن ڈسکوری کا ایلیمنٹ اس کے اندر نہ ہو. I refer back to the picture which I showed you in the start of the lecture. جہاں پہ ایکٹیویٹی تھی، بچے سڑک کے اوپر چاک ڈرائنگ کر رہے تھے، they were happy، لیکن وہ ڈسکوری نہیں تھی. تو سلیکشن آف ایکٹیویٹی از ویری مچ امپورٹنٹ کہ ایسی سلیکشن ہو جو کہ واقعی میں ڈسکوری لرننگ کی طرف لیڈ کرے. فار ایگزامپل
آپ بچوں سے رول پلینگ کروا سکتے ہیں. اسی طریقے سے بچوں کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ ان چیزوں کے کریکٹرسٹکس آبزرو کریں. جس طرح سے میں نے آپ کو کیس بیسڈ میتھڈ کی اگزامپل دی کہ کیس بیسڈ لرننگ کے اندر آپ بچوں کو کیسز دے رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ ڈسکور انفارمیشن اور ڈسکور کنکلوژنس، ڈسکور نالج. تو یہ اس قسم کی آپ ایکٹیویٹی سلیکٹ کریں پہلے. دا سیکنڈ از گیدر مٹیریلس. ٹیچر نے اگر سوچا ہے کہ میں رول پلے کرواؤں گی تو اس کے لیے پراپر مٹیریل ٹیچر کو چاہیے کہ وہ سلیکٹ کرے. یا ٹیچر نے اگر کہا ہے کہ میں نے بچوں کو ایکسپلوریشن ٹاسک کروانی ہے کہ بیگ کے اندر میں کلاس کے اندر 5 بیگز دوں گی، پلاسٹک کے تھیلے ہوں گے، اس کے اندر مٹیریل ڈلا ہوا ہوگا، تو ٹیچر کو وہ مٹیریل بھی تو ڈھونڈنا ہے. وہ مٹیریل پورا کا پورا تلاش کرنا ہے اور اس کا پورا ریسورس بنا کر بچوں کو پریزنٹ کرنا ہے. اسی طریقے سے اگر ٹیچر نے کیس بیسڈ لرننگ کروانی ہے تو ٹیچر نے وہ کیسز تلاش کرنے ہیں. اگر نہیں ملتے ٹیچر نے خود سے بنانے ہیں. سو سلیکشن آف ایکٹیویٹی از دا فرسٹ اسٹیپ اینڈ دین materials required need to be planned, they need to be gathered. The third step is that teacher needs to ensure that students are focused. ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بھی ڈسکوری لرننگ کروائی جاتی ہے، بچوں کے لیے ڈسکوری لرننگ ٹاسک پلان کی جاتی ہیں، تو دے آر ویری انٹرسٹنگ ٹاسک فار دا اسٹوڈینٹس. سم ٹائمس بچے جو ہیں اس فوکس سے ہٹ جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے بچوں کو بیگز والی ایکٹیویٹی دی ہے کرنے کو، تو بچے جو ہیں ان میں سے جب بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ والی چیزیں ہیں، ٹچ کر رہے ہیں، تو وہ زیادہ ٹائم اس پہ بھی لگا سکتے ہیں کہ اچھا یہ بہت زیادہ کوئی چیز جو ہے یہ سافٹ سی لگ رہی ہے، ہم نے ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ کتنی چیزیں ہارڈ ہیں، کوئی چیز سافٹ ہے یا نہیں ہے. سو سم ٹائمز دے ڈونٹ ریمین فوکسڈ. اسی طریقے سے اگر ایکسپیریمنٹس کی ہم بات کریں، خاص طور پہ کیمسٹری کی، اگر ہم بڑے بچوں کے ساتھ کیمسٹری فزکس کے ایکسپیریمنٹس ہیں، تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایکسپیریمنٹ جب بچے کو کہا گیا کہ وہ کرے تو سم ٹائمز وہ اس سے ہٹ جاتا ہے، اس کا فوکس ہٹ جاتا ہے. وہ ان چیزوں کے اوپر دھیان دینا شروع کر دیتا ہے کہ اچھا یہ جو سنک ہے اس کے اندر اگر یہ والی چیز ہم ڈالیں گے تو ان دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھیں کون سے رنگ بن رہے ہیں یا دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو وہ جو اوریجنل ایکسپیریمنٹ ہے وہ اس سے زیادہ اس سے ہٹ جاتے ہیں اور اس کے اندر فل ان کرتے ہیں، کوشش اس ٹائم کو فل ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں بائی سم ادر ایکٹیویٹیز. تو جب بھی ٹیچر پلان کرے ڈسکوری لرننگ کو تو اس کے اندر دیکھے کہ یہاں پہ بچے جو ہیں شاید کہ فارغ ہوں، تو جب وہ فارغ ہوں تو ٹیچر ان کو بتائے کہ اس ٹائم پر کیا کرنا ہے، تاکہ بچے جو ہیں وہ فوکسڈ رہیں، ان کو پتا ہو کہ ہم نے الٹیمیٹلی یہ چیز اچیو کرنی ہے. ٹیچر نیڈس ٹو ٹیل دیم ٹائم، ٹیچر نیڈس ٹو ٹیل دیم what they are going to achieve at the end. So teacher needs to ensure that students are focused. Then use caution. Discovery learning, it involves mostly hands-on experiences. تو safety measures کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ نے بچوں کو پانی دے دیا ہے تو آپ کے پاس یہ بھی، اگر چھوٹے بچے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ میرے پاس کافی ڈسٹرز ہوں کہ اگر بچے پانی سپل کر دیتے ہیں نیچے ٹیبلز پہ تو اس کو وائپ کرنے کے لیے میرے پاس کپڑا ہونا چاہیے یا اسپنج ہونا چاہیے، یا بچوں کو کس طریقے سے کروایا جائے کہ پانی سپل کرنے کا کوئی چانس نہ ہو. تو یوز کوشن. اسی طریقے سے اگر آپ ایکسپیریمنٹیشن میں بچوں کو لے جا رہے ہیں تو اس میں دیر کوڈ بی سم ڈینجرس کیمیکلز، دیر کوڈ بی ہیزرڈ آف فائر اور ادر تھنگس. تو ٹیچر کو اس چیز کے حوالے سے بہت کوشیس ہونا چاہیے اور بچوں کو بھی اس کو کوشن نوٹس دیتے رہنا چاہیے. دین دیر از اندر تھنگ that is teacher needs to plan extra time. ایکسٹرا ٹائم سے مراد کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر نے جو ایکٹیویٹی پلان کی ہے اس کا ٹائم جو ہے وہ کم پڑ جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ٹائم کم پڑ گیا ہے، پیریڈ اوور ہو گیا ہے اور اس کے بعد بچوں کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے، اگر انہوں نے نہیں ختم کیا تو وہ اس کو کیسے ختم کریں. نیکسٹ ٹیچر آ گئی ہے تو آپ کی بچوں کی جو ٹاسک ہے وہ تو کمپلیٹ نہیں ہوئی.
تو ٹیچر نیڈس ٹو پلان ایکسٹرا ٹائم. اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مے بی یو ڈو سچ ایکٹیویٹیز ان اے پیریڈ جس کے بعد مے بی بریک ٹائم ہے یا چھٹی کا ٹائم ہے, تو آپ بچوں کو تھوڑا سا 5-10 منٹ انگیج کر سکتے ہیں اس ایکٹیویٹی کے لیے. سو یو نیڈ ٹو پلان ایکسٹرا ٹائم. یا پھر آپ نیکسٹ ٹیچر سے پہلے سے ہی ریکویسٹ کر لیں کہ مے بی آئی وڈ نیڈ 15 منٹس فرام یور کلاس, اگلے سیشن میں آپ میری کلاس سے 15 منٹس لے لیجیے گا. سو یو نیڈ ٹو میک شیور کہ آپ نے جو ٹائم دیا ہے بچوں کو, آپ کے ذہن میں ہو. بچوں کو آپ نہ بتائیں کہ ان کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہوگا, لیکن آپ اپنے طور پہ ایکسٹرا ٹائم پلان کر کے رکھیں کہ اف children need some extra time, you are able to provide them that extra time. اگر نہیں ہوگا تو ڈسکوری لرننگ تو آدھی رہ گئی. سو اسٹوڈنٹس ول نیور گیٹ سینس آف اکمپلشمنٹ. تو اس سے ان کی they will not be very happy with that. Next, the teacher needs to record the process and results. جب بچے ڈسکوری لرننگ کر رہے ہوتے ہیں, ٹیچر also needs to do discovery learning for herself or himself. ٹیچر پورا کا پورا جو پروسیس کلاس کے اندر ہو رہا ہے, ٹیچر نیڈس ٹو ریکارڈ دا پروسیس. وہ پورا کا پورا پروسیس ریکارڈ کرے اور اس کے اوپر کنکلوژنس ڈرا کرے کہ اچھا یہ چیز جو ہے یہ پروسیس ہے, میں نے اس سے یہ سیکھا کہ یہ چیزیں ٹھیک گئیں, یہ چیزیں ٹھیک نہیں گئیں. نیکسٹ ٹائم اگر میں نے یہی والی ایکٹیویٹی کروانی ہوگی, دین ہاؤ ول آئی ڈو دس ایکٹیویٹی نیکسٹ ٹائم. تو بچوں کے ساتھ ساتھ ٹیچر کو بھی ڈسکوری لرننگ کرنی چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 7, فیڈ بیک اینڈ ریویو. کہ ٹیچر بچوں کو اپرچونٹی دے کہ وہ ایک دوسرے سے فیڈ بیک شیئر کریں اپنے گروپ کے اندر, اور ٹیچر نیڈس ٹو گیو دیم فیڈ بیک کہ آپ لوگوں نے یہ کام بہت اچھا کیا, یہ والی چیز کے اندر تھوڑی کمی رہ گئی ہے ایکسپیریمنٹ کے اندر, کہ آپ لوگوں نے اپنا آپریٹرس تو بالکل ٹھیک لگایا, آپ نے انیشیل ریڈنگز جو تھیں وہ بھی بالکل ٹھیک لیں, لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کو جو ریکارڈ کیا ہے پیپر کے اوپر وہ ٹھیک ریکارڈ نہیں کیا, جس کی وجہ سے آپ نے ریزلٹس ٹھیک نہیں ڈرا کیے. اسی طریقے سے کہ اگر آپ نے بچوں کو پزلز دیے ہیں تو آپ بچوں کو بتائیں, انڈیویجولی اگر کام دیا ہے تو انڈیویجول لیول کے اوپر فیڈ بیک دیں, اگر آپ نے گروپ میں کام دیا ہے تو گروپ کو فیڈ بیک دیں. بتائیں کہ آپ نے یہ والے جو ورڈز ہیں, جو سمپل ورڈز تھے وہ تو بڑی جلدی آپ نے تلاش کر لیے, جو نئے ورڈز ہیں, جو کمپلیکس ورڈز تھے وہ آپ نے جلدی تلاش نہیں کیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ جو لیسن ہے, ہم نے لاسٹ یہ ورڈز اسی لیسن میں سے تھے, اسی ٹیکسٹ میں سے تھے جو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا. آئی سجیسٹ کہ آپ جب بھی آپ کو کوئی ٹیکسٹ پڑھایا جائے, ٹرائی ٹو انڈر لائن دا نیو ووکیبلری, learn new vocabulary so that you do not take that much time in class while doing an activity. تو آپ کو بچوں کو فیڈ بیک دینا بہت ضروری ہے. آپ فیڈ بیک دیں گے, then child will be able to sustain good performance اور overcome weaknesses اور اپنی پرفارمنس کو امپروو کر سکے گا. نیکسٹ پوائنٹ دیٹ از نمبر 8, ٹرائی اگین. کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ بچوں نے جو بھی ایکٹیویٹی کی ہے وہ اتنی زیادہ فروٹفل نہیں گئی, ڈونٹ گیو اپ. یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایکٹیویٹی ٹھیک نہیں تھی, آپ اس کو ایک دفعہ پھر اسی ایکٹیویٹی کو پلان کریں کسی اور گروپ کے ساتھ یا اسی گروپ کے ساتھ. اس سے کیا ہوگا, بچے جو ہیں ان کی سپیڈ بہتر ہوگی پرفارمنس کی, وہ بہتر پرفارم کریں گے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پہلی دفعہ کوئی بھی بچوں کو ڈسکوری لرننگ دیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بچوں کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی, ہمیں لگتا ہے کہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے, میں نے تو سلیبس کور کرنا تھا, میرا تو یہ ٹائم پیریڈ ضائع ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. جب بھی آپ پہلی دفعہ کام کریں گے اٹ وڈ ٹیک ٹائم. آپ گھر کے اندر دیکھیں, پہلی دفعہ اگر آپ نے کوئی کھانا پکانا ہے اٹ وڈ ٹیک مچ مور ٹائم, لیکن نیکسٹ ٹائم اگر آپ کام کریں گے, کیک بنانا ہے یا کچھ بھی آپ نے کوئی چیز بیک کرنی ہے یا پکانی ہے, نیکسٹ ٹائم آپ جلدی پکا لیں گے, اس سے نیکسٹ ٹائم آپ اور آسانی سے پکا لیں گے. سو وی کیپ لرننگ. سملرلی اسٹوڈینٹس آلسو لرن. پہلی دفعہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, دیٹ از این ایلین تھنگ فار دیم. سیکنڈ ٹائم
ان کی پرفارمنس بہتر ہوگی, وہ زیادہ ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ واٹ آر ٹیچرز ایکسپیکٹیشنز, بہتر پرفارم کریں گے, تھرڈ ٹائم اور زیادہ جلدی پرفارم کریں گے. سو ڈونٹ گیو اپ, ٹرائی اگین اینڈ سی واٹ ہیپنس. اینڈ next or ninth syntax of discovery learning is that plan discovery learning activities in advance. آپ نے ٹرائی آؤٹ کر لیا اور آپ نے یہ دیکھا کہ آپ نے یہ ڈسکوری لرننگ اچھی گئی ہے, آپ اس کو پلان کرتے ہیں اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے بھی. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ 2 دفعہ بھی ٹرائی کیا ہے, 3 دفعہ بھی ٹرائی کیا ہے, دس ایکٹیویٹی ڈزنٹ ورک, give it up. Think of some other activity. Don't give up discovery learning method. Give up only that activity which doesn't work in your class. Discovery learning method کوئی ایک طرح کا نہیں ہے, یا discovery learning activities کوئی ایک طرح کی نہیں ہے. یہ تو سینکڑوں ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ discovery learning activities ہوں گی. So give up those activities which do not work in your class. So that was a syntax of discovery learning. There are some examples of discovery learning. I have discussed one example already with you. ایک ایگزامپل اور ہے کہ آپ بچوں کو, چھوٹے بچوں کو سارٹنگ کا کانسیپٹ دے رہے ہیں, پلانٹس کے بارے میں دے رہے ہیں, لیوس کی شیپ کا کانسیپٹ دے رہے ہیں. سو وٹ ٹاسک کین یو گیو ٹو یور اسٹوڈینٹس؟ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ پیپل کے پتے لے کے بچوں کو دے دیں, اور کافی سارے دے دیں, مے بی یو گیو دیم 50 لیوز ان ایچ گروپ, اور بچوں کو کہیں آر آل پیپل لیوز آف دا سیم شیپ, میک چلڈرن اویئر آف دا ڈائیورسٹی ود ان لیف اسٹرکچر, انٹروڈیوس اور ری انفورس سمپل ریکارڈنگ اسکلز اینڈ پریکٹس بیسک کاؤنٹنگ اسکلز ٹو. کیا کر سکتے ہیں؟ بچوں سے کہیں کہ اچھا اگر آپ کو نظر نہیں آ رہے, آپ اس کو ڈرا کریں, پینسل کے ساتھ بچہ جو ہے بچے ڈرا کرے, اور پھر ان سے کہیں کہ اچھا اب ان کو کاؤنٹ کرو کتنے آپ نے بنائے ہیں, اور یہ بتاؤ کہ کتنے جو ہیں ان کا سیم سائز ہے, کتنوں کی شیپ ملتی جلتی ہے. یہ بھی بتائیں کہ کیا سارے پتوں کی شیپ بالکل ایک جیسی ہے یا ڈفرینٹ ہے. آپ یہ والی ٹاسک دیں گے تو ڈیفینیٹلی بچے جو ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں, ڈیٹا ریکارڈ کر رہے ہیں. تو ڈیٹا ریکارڈنگ جو ہے وہ بچوں کو بہت ارلی اسٹیج میں پری اسکول سے سکھائی جا سکتی ہے. دس کوڈ بی اے سمپل ڈسکوری لرننگ ٹاسک فار ویری ینگ چلڈرن. ٹریئر ہنٹ کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. پھر آپ بچوں کو ایک ٹاسک دے سکتے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ پلانٹ ایکسپلوریشن, کہ وہ پلانٹس ایکسپلور کریں جو کہ انڈر گراؤنڈ جن کا اسٹیم ہوتا ہے, اور وہ والا ہم یوز کرتے ہیں ان کو اپنی ایوری ڈے لائف کے اندر, ان پلانٹس کو یوز کرتے ہیں. تو انڈر گراؤنڈ پلانٹ ایکسپلوریشن ہو سکتی ہے, ہاؤ آر دیز پلانٹس ڈفرینٹ فرام ادر پلانٹس. اسی طریقے سے آپ بچوں کو سمپل کیس دے سکتے ہیں پکچرز کا, کہ لک ایٹ پکچرز اینڈ ڈسکرائب ہرپا سویلائزیشن, کہ بچے جو ہیں ان کے سامنے کیس ہے, پکچرز ہیں, اور بچے ان کو دیکھ کے دے آر گوئنگ ٹو ڈسکرائب کہ اس ہرپا کے لوگ جو تھے کس طرح ان کا رہن سہن تھا. سو دیز آر سم ایگزامپلس آف ڈسکوری لرننگ. سو ابھی تک ہم نے ڈسکوری لرننگ کے اوپر بات کی. ہم نے کہا کہ یہ وہ انسٹرکشنل میتھڈ ہے وچ یوزلی انوالوز ہینڈز آن ایکٹیو ایکسپیرینسز. اس کی ہم نے ٹائپس سے بات کی, ہم نے اس کا سنٹیکس دیکھا اور اس کی کچھ ایگزامپلس کو دیکھا. اینڈ وی نو دیٹ ڈسکوری لرننگ میتھڈ از اے چائلڈ سینٹرڈ میتھڈ. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ کی, دیٹ از کالڈ پریزنٹیشن. کئی لوگ اس کو لیکچر میتھڈ بھی بولتے ہیں, کئی جگہوں کے اوپر اس کو پریزنٹیشن میتھڈ بھی کہا جاتا ہے. سو واٹ از پریزنٹیشن میتھڈ؟ It is an approach to teaching wherein the primary emphasis is on explaining new information and ideas to students, where information is about knowledge of facts, concepts or principles. So جب بھی ہم نے ڈیکلریٹو نالج دینا ہے, نیو انفارمیشن دینی ہے, whether they are facts, generalizations or concepts, we prefer using this method. Presentations, explanations or lectures, they constitute or they comprise a large portion of classroom time, primarily because curricula in schools have been structured around bodies of information that students are expected to learn. کیونکہ عام طور پہ ہمارا جو نصاب ہوتا ہے,
ہمارا جو سلیبس ہوتا ہے اس میں ہم بچوں کو انفارمیشن دیتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آتی ہو، تو اس کے لیے یہ میتھڈ یوز کیا جاتا ہے. لیکن ہم اپنے اس کورس کے اندر، جنرل میتھڈز آف ٹیچنگ کے کورس کے اندر اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ لیس از مور، ڈیپر از بیٹر. تو ہم نے بچوں کو انفارمیشن نہیں دینی، بلکہ ہم نے ان کو 21st سینچری کی سکلز دینی ہیں. ہم نے ان کو انڈیپینڈنٹ لرنرز بنانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں لرنر سینٹرڈ اپروچ کو یوز کرنا ہوگا، لرنر سینٹرڈ میتھڈز یوز کرنے ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دیر آر ٹائمز وین وی نیڈ ٹو گیو اسٹوڈینٹس انفارمیشن. تو انفارمیشن جب دینی ہے تو ہمیں پریزنٹیشن اور لیکچر میتھڈ کو یوز کرنا پڑے گا. اس وقت ہمارا اس میتھڈ کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ یہ میتھڈ بھی اگر ہم نے یوز کرنا ہے تو اس کو افیکٹولی کیسے یوز کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سنٹیکس کیا ہے، کہ اس کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے. اس کے لیے وی نیڈ ٹو پریزنٹ آبجیکٹیوز اینڈ اسٹیبلش سیٹ. ہمیں پہلے بچوں کو بتانا ہے کہ ہم نے اگلے اس ٹائم کے اندر کیا کرنا ہے، اینڈ وی نیڈ ٹو اسٹیبلش دا سیٹ. پھر اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گی کیونکہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ سیٹ کیا ہوتا ہے، آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں. پھر ہمیں بچوں کو ایڈوانس آرگنائزر بتانا ہے کہ ہم نے الٹیمیٹلی کیا چیز اچیو کرنی ہے، ہم نے الٹیمیٹلی کیا چیز سیکھنی ہے، یا کون سا کانٹینٹ جو ہے وہ ہم نے اینڈ تک سیکھ لینا ہے. دین وی نیڈ ٹو پریزنٹ دا لرننگ مٹیریلس، کہ ہم اس کو پریزنٹ کریں اس انفارمیشن کو یوزنگ پروسیسز ٹو مانیٹر اسٹوڈنٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ہیلپ ٹو ایکسٹینڈ اینڈ اسٹرینتھن اسٹوڈنٹ تھنکنگ. ہم نے بچوں کو ان کی تھرو آؤٹ مانیٹر بھی کرتے رہنا ہے کہ بچوں کو کتنی سمجھ آ رہی ہے، اینڈ دین وی نیڈ ٹو اسیس اف اسٹوڈنٹس ہیو لرنڈ دا پریزنٹڈ انفارمیشن اور ناٹ. جو اس میں بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے ہاؤ ٹو پریزنٹ لرننگ مٹیریلس. ہم نے آبجیکٹیوز بھی بچوں کو بتا دیے، سیٹ بھی اسٹیبلش کر لیا، یہ بھی بتا دیا کہ الٹیمیٹ کانٹینٹ بچوں نے کیا لرن کرنا ہے. وی پریزنٹڈ ایڈوانس آرگنائزر. جب لرننگ مٹیریلس کی بات آتی ہے تو effective presentations are those presentations which follow rule, example, rule, technique. I repeat it, that effective presentations are those presentations which follow rule, example, rule, technique. یہ ہے کیا؟ I'm going to read it for you from the slide. A technique used when explaining something whereby the general principle or rule is given, then elaborated on with specific examples and finally summarized by a restatement of the rule. اس کورس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ what have I been doing? I have been using this method, that is presentation method. لیکن اس کے لیے میں نے تھرو آؤٹ کیا یوز کیا ہے کہ میں کوئی سی بھی بات ہوتی ہے I first tell you that and then I give you an example کہ یہ کیا ہے اینڈ دین آئی اگین ریسٹیٹ دا مین رول. ابھی بھی میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ میں نے آپ کو رول ایگزامپل رول بتایا ہے کہ یہ ہے کیا. I have read it from the slide and then I am giving you an example کہ ایگزامپل کیا ہے اپنے اس کورس کی ہی میں نے دی کہ اس آج کے لیسن کے اندر بھی جب میں نے آپ کو ڈسکوری لرننگ کے بارے میں بتایا I kept giving you examples. تو آپ جب رول بتاتے ہیں if you do not give examples to your students, in fact students do not understand that rule. If students do not understand that rule, what do? They memorize the information without understanding the information. So in presentation, the most important thing is examples. So probably you have noticed throughout this course that I have used quite many examples at every point, whether it was Bloom's taxonomy or it was affective domains taxonomy. kahin pe bhi aap dekh lein, I try to give you a number of examples so that you understand the rule. So whenever you use presentation as a teaching method,
try to use this technique, that is rule, example rule technique. So now I have a small question for you. Which of the following lesson objectives would be most appropriate for a lesson using presentation model? A. Students will be able to dissect a frog. B. Students will describe the anatomy of a frog. C. Students will prepare a slide for microscopic view. D. Students will examine frog cells under a microscope. What is the answer of the question? کہ ان چار میں سے کون سا آبجیکٹو جو ہے اٹ وڈ بی موسٹ اپروپریٹ فار پریزنٹیشن ماڈل؟ آنسر از بی. اسٹوڈینٹس ول ڈسکرائب دا اناٹمی آف اے فراگ. اس لیے کہ ہم جب بھی پریزنٹیشن موڈ کو یوز کرتے ہیں تو پرائمری پرپز انفارمیشن دینا ہوتا ہے. انفارمیشن کوڈ بی آف فیکٹس, کانسیپٹس اور جنرلائزیشنس. تو آپ کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بچوں کو کوئی پروسیجر آ جائے گا یا کچھ وہ دے ول بی ایبل ٹو ڈائسیکٹ اے فراگ, اور یا پھر دے ول بی ایبل ٹو ایگزامن سم تھنگ, سلائڈس بنانی آ جائیں گی. سو یور پرپز از ناٹ ٹو گیو پروسیجرل نالج. اگر آپ نے پروسیجرل نالج دینا ہے یو ول یوز ڈائریکٹ انسٹرکشن فار دا پرپز. اگر آپ نے میٹا کوگنیٹو نالج دینا ہے یو ول سرٹنلی یوز سم لرنر سینٹرڈ میتھڈس. بٹ if you want to give some information to the students and you want them to acquire or develop their cognitive skills, then you may use this method. So presentation method is generally used for this purpose, for giving information to the students. But students will not gather that information unless you do not employ the technique of rule, example rule. So no method is bad or no method is good. It is the relevance which is important. So if we are going to give students procedural knowledge, we cannot use presentation method. Probably we will not be using discovery method or other learning methods, student-centered methods. Rather, we will go for direct instruction. So use different methods for giving different kinds of knowledge, for different kinds of objectives. So today we talked about our major chunk of the lesson went to discovery learning. We talked about it, we tried to understand what is it about and how can we apply this method successfully in our class. اور اینڈ کے اوپر ہم نے تھوڑا سا پریزنٹیشن موڈ کو بھی دیکھا یہ جاننے کے لیے کہ یہ والا بھی میتھڈ بہت اچھا میتھڈ ہے اگر اس کا ریلیونس ہے اور اس کو کیسے بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. سو ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں کچھ اور میتھڈ کے اوپر بات کریں گے. ٹل دین خدا حافظ.